پاک کو اپنے آپ کا فقیر کہتا ہے وہ کہے گا سبحان اللہ کہ ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، زمانے والے انہیں پیرانے پیر کہتے ہیں۔ ہاں سمجھ کے بولیں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، زمانے والے انہیں پیرانے پیر کہتے ہیں، اور جو جلنے والے ہیں، جو جلنے والے ہیں وہ جل جل کے مٹتے جاتے ہیں، لیکن جو کہنے والے ہیں وہ دستگیر کہتے ہیں۔ جو کہنے والے ہیں وہ دستگیر کہتے ہیں۔ آئیے احباب جی وقار عقیدے کے حوالے سے آئیے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کے نور و بشر کے حوالے سے بڑے ہم سنتے ہیں، خوشک ملا کہتے ہیں آقا علیہ السلام معاذ اللہ ہمارے جیسے بشر ہیں، اور ہم سنیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نہ ہی صرف نور ہیں اور نہ ہی صرف بشر ہیں، بلکہ نور علی نور ہیں، اور صرف بشر نہیں بلکہ افضل البشر ہیں۔ آئیے یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ آقا ہے نور و بشر، آقا ہے نور و بشر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ یہ گفتگو، یہ اشعار میں عام بندوں کے سامنے نہیں، پڑھے لکھے احباب کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ یقیناً پڑھے لکھے احباب میری سماعتوں کے حوالے ہیں، آپ تشریف فرما ہیں، سمجھ کے سبحان اللہ کہیں گے کہ آقا ہے نور و بشر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ آقا ہے نور و بشر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ سمجھے گا کوئی کس قدر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ سمجھے گا کوئی کس قدر، سمجھے گا کوئی کس قدر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اور ایک نور کی تجلی سے غش کھا کے گر پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بات نہیں میں یہ واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، آپ پہنچ گئے ہوں گے، پہلے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک نور کی تجلی سے غش کھا کے گر پڑے، ایک نور کی تجلی سے غش کھا کے گر پڑے۔ موسیٰ بھی تھے بشر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ موسیٰ بھی تھے بشر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اور اگلا شعر بڑا کمال کا کہ گر نور میں کہوں تو فرشتہ بھی نور ہے۔ گر نور میں کہوں تو فرشتہ بھی نور ہے۔ خوش نما کہتے ہیں حضور علیہ السلام ہمارے جیسے بشر ہیں، اور حضرت جبریل امین کو نوری فرشتوں کا سردار مانتے ہیں، لیکن کریم آقا علیہ السلام کو صرف بشر کہتے ہیں۔ وہ جو بشر کی رٹ لگانے والے، ان سے کہہ رہا ہوں کہ جبریل امین کو نوری فرشتوں کا سردار مانتے ہو، اور آقا علیہ السلام کو صرف بشر مانتے ہو، انہیں نوری فرشتوں کا سردار مانتے ہو۔ جو واقعہ معراج میں آقا علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں، سدرۃ المنتہا پہ رک رہے ہیں، انہیں نوری فرشتوں کا سردار مانتے ہو۔ جو آگے جا رہے ہیں انہیں صرف بشر کہتے ہو۔ کہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ گر نور میں کہوں تو فرشتہ بھی نور ہے، پھر کیوں جلیں گے پر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ پھر کیوں جلیں گے پر، آپ بھی سمجھ کے بولو، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ اور آپ خاص توجہ کرنی ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ تاروں سے زیادہ نیکیاں حضرت عمر کی ہیں۔ تاروں سے زیادہ نیکیاں، حدیث سے شعر کا اشارہ جو ہے حدیث پاک کی طرف جا رہا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے حضور اسلام نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں تاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ تاروں سے زیادہ نیکیاں حضرت عمر کی ہے۔ وقت نہیں یہاں پہ شعر پہ وضاحت کر سکتا ہوں، لیکن وقت نہیں ہے، بس ایسے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ تاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں؟ حضرت عمر کی ہیں۔ تاروں سے زیادہ نیکیاں حضرت عمر کی ہیں۔ ارے سوچ کے بتاؤ، تاروں کی ہے خبر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اب آگے مصرے میں پوری رفتار کے ساتھ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے قبلہ میں روانہ کرتا ہوں۔ خاص توجہ کرنی ہے کہ آقا ہے نور و بشر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ سمجھے گا کوئی کس قدر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ گر نور میں کہوں تو فرشتہ بھی نور ہے، پھر کیوں جلیں گے پر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ پھر کیوں جلیں گے پر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تاروں سے زیادہ نیکیاں حضرت عمر کی ہیں، تاروں کی ہے خبر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ گر نور میں کہوں تو فرشتہ بھی نور ہے، پھر کیوں جلیں گے پر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تخت و تاج و قلم نبی کا ہے، سارا عرب و عجم نبی کا ہے۔ اس کی آنکھیں تو اس کے ساون ہیں، جس کی آنکھوں میں نم نبی کا ہے۔ کھلا یہ راز شب معراج یارو، کائنات کے سینے میں دم نبی کا ہے۔ ارے میری اپنی تو کوئی بات نہیں، مجھ پہ سارا کرم نبی کا ہے۔
بس عرش اعظم سے پوچھ سکتے ہو کتنا اونچا قلم، عرش اعظم سے پوچھ سکتے ہو، عرش اعظم سے پوچھ سکتے ہو. آئیے آپ ابھی